السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بیوی طلاق مانگتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ عموماً اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں، اور شوہر جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو کہاں لے کر جائیں، ان کو کون سنبھالے گا۔ خواتین جو ہے وہ اس بات پہ ایگری نہیں ہوتی کہ وہ ہم نے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ سب سے پہلے اپنے معاملات کو دیکھیں کہ آپ کی اہلیہ طلاق کیوں مانگتی ہیں۔ ان کی خواہشات ہے، جو ان کی بات ہے، ان کی جو معاملات ہیں، پہلے ان کو دیکھیں، ان کو سمجھیں، اور جس وجہ سے وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں آپ پہلے اس وجہ کو دور کریں دنیاوی طور پہ۔ اگر دنیاوی طور پہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ کا گھریلو مسئلہ ہے اور آپ کا خاندانی مسئلہ ہے، پھر یاد رکھیں، پھر آپ کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پہ آپ نے اہلیہ کے ساتھ ظلم کیا، آپ اہلیہ کو مارتے ہیں، اور اس مار پیٹ کی وجہ سے آپ کی اہلیہ نے کہا کہ مجھے طلاق دے دیں۔ اب آپ جتنا مرضی عمل کر لیں، جو مرضی کر لیں، جب تک آپ نے ہاتھ نہیں روکنا، آپ نے بدتمیزی نہیں روکنی، آپ نے اس عمل کو نہیں روکنا جس کی وجہ سے آپ کی اہلیہ طلاق مانگتی ہے، تو آپ جتنے مرضی وظائف کر لیں، جتنا مرضی آپ عمل کر لیں، یہ کوئی نہیں ختم ہونا۔ دوسری وجہ، آپ کے گھر والے اگر آپ کی اہلیہ کو تنگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ مجھے علیحدہ گھر لے کر دو، نہیں تو مجھے طلاق دے دو، کیونکہ وہ اتنا ظلم برداشت نہیں کر سکتی، اور ظلم بہت ہوتا ہے، اس میں جو ہے نا دوسری رائے نہیں ہے۔ جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اگر آپ کی اہلیہ بلا وجہ طلاق مانگتی ہیں، بلا وجہ جو ہے وہ آپ کو نیچا دکھانے کے لیے، آپ کو تنگ کرنے کے لیے طلاق مانگتی ہیں، تو یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ طلاق نہیں مانگیں گی۔ طلاق مانگنے کی ایک بہت بڑی وجہ جادو جنات ہے۔ بعض دفعہ طلاق کروانے کے لیے جادو کیا جاتا ہے، بعض دفعہ جنات کا عمل دخل ہوتا ہے، شیاطین کا عمل دخل ہوتا ہے۔ خواتین کے اوپر عموماً جناتی اثرات ہونے کی وجہ سے جنات خواتین کا دماغ پر خراب کر دیتے ہیں، ان کو غصہ دلاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ طلاق مانگنا شروع کر دیتی ہیں۔ اگر اس طرح کے مسائل ہوں تو سب سے پہلے آپ روحانی علاج کی طرف متوجہ ہوں۔ تشخیص کریں، اہلیہ کی قمیض رات کی پہنی ہوئی، یا ان کے بازو کے اوپر، یا ان کو پانی پلا کے تشخیص کریں۔ ہمارے تشخیص کی کئی ویڈیو موجود ہیں، بہت آسان، تمام عوام کے لیے، تمام عوام کو اجازت کے ساتھ اس کی جو ہے ترتیب اور طریقہ بتایا وہ آپ کسی بھی طریقے سے تشخیص کریں، اپنی تشخیص کریں، اپنی اہلیہ کی تشخیص کریں کہ آیا اس کی وجہ جادو جنات تو نہیں ہے۔ اگر اس کی وجہ جادو جنات ہیں، تشخیص میں جادو آ رہا ہے یا جنات آ رہے ہیں، تو پھر آپ طلاق روکنے کا عمل نہ کریں، پھر آپ علاج کی طرف متوجہ ہوں۔ علاج چاہے آپ کسی سے کروائیں، چاہے خود کریں۔ اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں تو ہماری علاج کی کئی ویڈیو موجود ہیں، آپ کسی بھی درجے میں علاج شروع کر دیں۔ آپ مثال کے طور پہ آپ 100 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے پانی دم کر کے پلانا شروع کر دیں، اس سے بھی علاج شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب کسی بہت چھوٹے درجے پہ ہوگا، لیکن علاج تو بہرحال شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ علاج کسی سے کروائیں اور آپ کو اعتماد نہیں ہے، تو آپ اعتماد کے ساتھ ادارے سے علاج منگوا سکتے ہیں۔ تو جب آپ کی تشخیص ہو گئی، جادو جنات آ گئے، تو آپ اس کے علاج کی طرف متوجہ ہوں۔ جب آپ انشاءاللہ 11 یا 21 دن تک علاج کر لیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ ویسے ہی حل ہو جاتا ہے۔ اور حفاظت کا انتظام کرتے رہیں، حصار کے اعمال کی پابندی رکھیں۔ ہمارا درود تنجینہ والا حصار پوری دنیا میں الحمدللہ اعتماد کے ساتھ کیا جاتا ہے، آپ بھی کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو، اس سے بھی آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کی اہلیہ بلا وجہ، بلا جواز اپنی والدہ کے گھر جا کر بیٹھ گئی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے طلاق دیں، یا وہ اب کسی کے بہکاوے میں آ کر کہتی ہیں مجھے طلاق دیں۔ بعض دفعہ خواتین کو ان کو بہکانے والے بہت ہوتے ہیں کہ جی آپ کو وہ تنگ کرتا ہے، خرچہ نہیں دیتا، آپ طلاق لے لیں، یہ بھی وجہ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اگر وہ ہو تو پھر آپ نے یہ جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی 11 دن کے اندر اندر آپ کے معاملات ٹھیک ہوں گے، اہلیہ طلاق نہیں مانگیں گی۔
اور آپ کے گھر میں واپس آ جائیں گی۔ عمل نوٹ فرما لیں، عمل بہت مجرب عمل ہے، 11 دن کا عمل ہے۔ اگر 11 دن میں کام نہ ہو تو 21 یا 41 دن تک کرنا ہے۔ آپ نے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اس میں عشاء کی نماز اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں فراغت کا وقت ہوتا ہے، ویسے اگر آپ کسی اور وقت بھی فارغ ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، جس وقت مرضی آپ یہ کر سکتے ہیں، جس وقت آپ کو ٹائم ہو۔ آپ نے 2 نفل نیت کے ساتھ پڑھنی ہے کہ اس کا ثواب نبی علیہ السلام کو میری طرف سے اللہ تعالیٰ پیش کر دیں، آپ کے دربار عالیہ میں پیش کر دیں۔ تو وہ نفل آپ نے پڑھنے کے بعد اس کا ثواب جو ہے نبی علیہ السلام کے دربار عالیہ میں ہدیہ کر دینا۔ اس کے بعد آپ نے 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھنے ہیں، مطلب پہلے 2 نفل پھر 2 نفل آپ نے صلاۃ الحاجت کے پڑھنے۔ پہلے 2 نفل صلاۃ نبی علیہ السلام کو ایصال ثواب کے لیے، پھر آپ نے پڑھے اپنی معاملات کے لیے، صلاۃ الحاجت کے لیے، اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے۔ 2 نفل پڑھنے کی ترتیب یہ ہوگی کہ آپ نے سبحانک اللہم پڑھی، اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ الحمد شریف پڑھ کے آپ نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے جب رکوع میں جانا ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، یہ کہنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اس دعا کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھا، ربنا لک الحمد پڑھا، پھر آپ نے 11 مرتبہ یہی دعا پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے سجدہ کیا، سجدے کے دعا کے بعد سجدے کی جو دعا ہے سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد آپ نے 11 مرتبہ پھر یہی دعا پڑھی، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ پھر آپ نے قاعدے میں بیٹھ کے، جلسہ میں بیٹھ گئے تو وہاں پہ بھی آپ نے 11 مرتبہ یہی دعا پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے سجدہ کیا، سجدے میں پھر تسبیحات کے بعد آپ نے 11 مرتبہ دعا پڑھی اور آپ دوبارہ کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے الحمد شریف پڑھی، الحمد شریف کے بعد سورۃ اخلاص کو 9 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اسی ترتیب سے آپ نے رکوع سجود میں 11 مرتبہ دعا کو پڑھتے رہنا ہے۔ اس کے بعد آپ اتحیاتوں میں بیٹھ گئے، اتحیاتوں کے بعد آپ نے اتحیات پڑھی اور درود شریف پڑھا، اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھ کے آپ نے جب سلام سے پہلے آپ نے پھر 11 مرتبہ یہی دعا پڑھنی ہے۔ دعا کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے جگہ سے اٹھنا نہیں، آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور 313 مرتبہ اپنی یکسوئی کے ساتھ اپنا جو تصور ہے اس کو پختہ رکھ کے کہ آپ کی اہلیہ کہ جو دشمن ہے وہ اس کو چھوڑ رہے ہیں اور آپ کی اہلیہ اپنے گھر میں واپس آ رہی ہے، اس میں چاہے جناتی دشمن ہے، چاہے شیاطین دشمن ہے، کوئی بھی دشمن ہے، جادو ہے، وہ ختم ہو رہا ہے اور آپ کی اہلیہ واپس آ رہی ہے۔ یہ تصور کر کے آپ نے 313 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم فاللہ غالب علی امرہ۔ اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو جو آپ نے نماز میں پڑھنی ہے اس میں واللہ غالب علی امری نہیں ہوگا، یہ صرف اور صرف آپ نے 313 مرتبہ میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملات میں آسانیاں فرمائیں، اور اس کے بعد سارا دن میں آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اسی دعا کا تصور رکھنا ہے، جتنا زیادہ پڑھ سکیں اتنا آپ نے پڑھتے رہنا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ آپ کی اہلیہ واپس آ جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ 11 دن کے اندر اندر آپ کی اہلیہ واپس آئیں گی۔ اگر 11 دن میں نہیں آئیں گی تو آپ نے 21 یا 41 دن تک اسی عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اس عمل کی خاص اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں، ان تمام کے لنکس جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں ڈال دیے گئے ہیں۔ ہماری موبائل اپلیکیشن کو انسٹال کر کے باقی احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی خدمت خلق میں حصہ شامل ہو جائے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے۔
ہمارے تمام اعمال کی تصویری شکل جو ہے وہ ہمارے فیس بک پیج سے مل جائے گی، ہمارے موبائل اپلیکیشن سے مل جائے گی، اور یوٹیوب پر بھی موجود ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔